پھر دیکھتے ہی دیکھتے خریم بن عمر اور اس کے لشکریوں نے اتصال ابدیت اور ربوبیت کے پرشک و انداز میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے پشت کی جانب سے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ ایسا ہولناک، بروقت اور اچانک تھا کہ راجہ داہر کے وہ لشکری بوکھلا کر رہ گئے۔ خریم بن عمر کے لشکری جو ان کے آگے آگے بھاگے تھے، جب انہیں خبر ہوئی کہ تعاقب کرنے والے دشمن پیچھے سے ان کے سالار خریم بن عمر نے حملہ کر دیا ہے، تب وہ بھی رک کر پلٹے، پھر خوفناک انداز میں وہ بھی دشمن پر حملہ آور ہو گئے۔ اس طرح دونوں طرف سے دشمن کو پیس کر رکھ دیا گیا۔ چند سپاہیوں کو زندہ رکھا گیا اور انہیں واپس جانے کی اجازت دے دی تاکہ واپس جا کر وہ راجہ داہر کے لشکر کے کماندار کو اپنی بربادی کی داستان سنائے۔ اس کے بعد خریم بن عمر نے اپنے لشکر کو جمع کیا، پہلے والی گھات اس نے تبدیل کر دی، مزید قندابیل شہر کے قریب ہوا اور ایک مناسب جگہ دیکھتے ہوئے دوبارہ وہاں گھات لگا لی۔ قندابیل شہر میں راجہ داہر کے لشکر کے سالار کو جب خبر ہوئی کہ اس نے اپنے لشکر کا حصہ جو حملہ آوروں کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا اس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، تب وہ بڑا غضبناک ہوا۔ جس قدر لشکر اس کے پاس قندابیل شہر میں تھا، اسے لے کر وہ رات کی تاریکی میں نکلا۔ وہ لشکری جنہیں خریم بن عمر نے زندہ چھوڑ دیا تھا تاکہ اپنی تباہی اور بربادی کی خبر جا کے قندابیل شہر میں سنائیں، وہ اس کی رہبری اور رہنمائی کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ پھر انہیں خبر نہ تھی کہ خریم بن عمر نے پہلے والی گھات ترک کر دی ہے اور اب وہ قندابیل شہر کے قریب ہی ان کا شکار کرنے کے لیے منتظر بیٹھا ہوا ہے۔ راجہ داہر کا سالار اپنے لشکر کے ساتھ جب اس جگہ سے گزرا جہاں خریم بن عمر نے گھات لگائی ہوئی تھی، تب خریم بن عمر اپنی گھات سے اپنے لشکر کو لے کر اس طرح نکلا جیسے کوئی عتاب جہاں شباب یا رصدگاہ چشم کو چندھیا دینے والے سیال آتش فشاں اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے راجہ داہر کے لشکر کی پشت کی طرف سے خریم بن عمر اور اس کے عارف آفاق، صاحب سیف و قلم اور محرم راز ساتھی اور مجاہد راجہ داہر کے لشکر پر فضاؤں کو ہراساں کر دینے والی ہیبت کی طرح ٹوٹ پڑے۔ خریم بن عمر کے اچانک حملہ آور ہونے سے شب کے خمار میں اٹھتی پریشان فضاؤں کے اندر بڑے بڑے سورماؤں کی ہمت جواب دینے لگی تھی، بڑے بڑے تیغزن سراب ریگ ہونے لگے تھے۔ خریم بن عمر اپنے لشکریوں کے ساتھ بڑی تیزی سے لہروں میں مرتعش ہوتے نغموں کی طرح دشمن پر چھانے لگا تھا۔ خریم بن عمر دیکھتے ہی دیکھتے شب کی تاریکی میں راجہ داہر کے لشکر میں اس طرح گھسا جیسے ہیلا گر مکار لومڑیوں کے گروہ میں بھوکے بھیڑیے گھستے ہیں، جیسے جھوٹے ابلیس منافقوں کے اندر حق کا کوئی نقیب تکبیریں بلند کرتا ہوا اپنی جگہ بناتا ہے، جیسے بے ایمان اور بے وفا گماشتوں کے اندر فطرت کا کوئی رازدار موت اور مرگ کا پیغام کھڑا کرنے کے لیے گھستا ہے۔ قندابیل شہر کے نواح میں گھمسان کا رن پڑا۔ راجہ داہر کے لشکر کو چونکہ پلٹ کر اپنا دفاع کرنا تھا، اس لیے خریم بن عمر نے پشت کی جانب سے حملہ کیا، لہٰذا جب تک وہ پلٹتے اس وقت تک خریم بن عمر اس کے لشکر کے ایک حصے کو فنا کر چکا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ راجہ داہر کے اس لشکر کی تعداد کم ہوتی چلی گئی اور اس سے بھی زیادہ خریم بن عمر اور اس کے ساتھیوں کے حوصلے اور ولولے بلند ہونا شروع ہو گئے تھے۔ راجہ داہر کے اس سالار نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح دشمن کے سامنے جم کر اسے مار بھگانے کی کوشش کرے، لیکن اس کا ہر ہیلا، ہر مکر ناکام ہوا۔ پھر جب اس نے اندازہ لگایا کہ اپنی جانیں بچانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا، تو بچے کچے لشکر کو لے کر وہ قندابیل شہر کی طرف بھاگا۔ خریم بن عمر اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس نے راجہ داہر کے اس لشکر کا تعاقب قندابیل کی فصیل تک کیا۔ جب بچے کچے لشکریوں کو لے کر اس کا سالار شہر میں داخل ہو گیا اور شہر کے دروازے بند کر دیے، تب خریم بن عمر بھی پیچھے ہٹ گیا تھا، اس لیے کہ اس کا مقصد صرف قندابیل شہر میں راجہ داہر کی قوت کو توڑنا اور کم کرنا تھا، اور وہ یہ فرض بڑی خوبی اور احسن طریقے سے ادا کر چکا تھا۔ لہٰذا پیچھے ہٹنے کے بعد اس نے کچھ دیر کے لیے اپنے لشکر کو سستانے اور آرام کرنے کا حکم دیا، زخمیوں کی مرہم پٹی کی۔ پھر خریم بن عمر نے اپنے لشکر کے ساتھ مکران کا رخ کیا۔ امیر المؤمنین عبد الملک نے اپنی رعایا سے یکے بعد دیگرے اپنے بیٹے ولید اور سلیمان کی ولی عہدی کی بیعت لی۔ اس کے بعد وہ اچانک بیمار پڑ گیا۔ طبیبوں نے بہت علاج کیا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ عبد الملک سمجھ گیا کہ بیماری اس کا موت کا پیغام ہے، لہٰذا اس نے اپنی اولاد کو اپنے پاس جمع کیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نے تم لوگوں میں سے ولید کو اپنا ولی عہد اور اس کے بعد سلیمان کو اس عہدے کے لیے پہلے ہی منتخب کر دیا ہے۔ میں تم کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی تاکید کرتا ہوں، کیونکہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہی بہترین لباس اور بہترین جائے پناہ ہے۔ تمہیں چاہیے کہ چھوٹوں پر شفقت کریں، چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں سے ادب اور
تہذیب سے پیش آئیں، مسلمانوں کی رائے اور مشوروں کی ہمیشہ قدر کرنا، ان کی مخالفت سے بچنا کیونکہ یہ وہی جبڑے ہیں جن سے تم چباتے ہو اور وہی دانت ہیں جن سے تم توڑتے ہو، عقل مندوں پر احسانات کرنا کیونکہ وہ اس کے مستحق ہوتے ہیں۔ پھر عبد الملک انتقال کر گیا۔ لوگوں نے اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عبد الملک کے 15 بیٹے اور کئی بیٹیاں تھیں۔ اس میں شک نہیں کہ عبد الملک کے عہد میں حجاج بن یوسف کی وجہ سے کئی جگہ مظالم ہوئے، جبر و ستم سے کام لیا گیا، لیکن عبد الملک کے عہد ہی میں حجاج بن یوسف کی وجہ سے کئی بہترین عمدہ کام بھی انجام دیے گئے۔ عبد الملک کے زمانے میں پہلی مرتبہ حجاج بن یوسف کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنا سکہ بنایا اور جاری کیا۔ عبد الملک کے عہد تک شام، عرب، مصر وغیرہ میں رومنوں کے سکے رائج تھے۔ عراق میں عموماً ایران کے سکے جاری تھے۔ عرب میں نہ کوئی عظیم الشان سلطنت قائم ہوئی، نہ کوئی سکے موجود تھے۔ تمام علاقوں میں انہی کے سکوں کا رواج تھا۔ اب جب کہ اسلامی سلطنت قائم ہو کر طبقہ سے خراسان تک پھیل گئی تو کسی کی توجہ اس طرف مبذول نہ ہوئی کہ اپنا سکہ الگ جاری کریں۔ اتفاقاً عبد الملک بن مروان کو رومنوں کے بادشاہ کے پاس چند خطوط بھیجنے کا اتفاق ہوا۔ عبد الملک نے اسلامی دستور کے مطابق خطوط کی پیشانی پر کلمہ توحید اور درود شریف لکھا۔ رومنوں کے حکمران نے عبد الملک کو خط لکھا کہ تم اپنے خطوط کی پیشانی پر توحید باری تعالیٰ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ لکھا کرو، یہ ہم کو ناگوار محسوس ہوتا ہے۔ اگر تم اس حرکت سے باز نہ رہے تو ہم اپنے ٹکسال میں ایسے درہم اور دینار ڈھال کر رائج کریں گے جن میں تمہارے نبی کا نام توہین کے ساتھ لکھا ہوا ہوگا، اور تم کو یہ بات بے حد ناگوار گزرے گی۔ عبد الملک کو اس خط کے پڑھنے سے تردد پیدا ہوا۔ اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا، جس پر اسے بتایا گیا کہ رومن سکوں کا رواج اپنے ملک میں ترک کر دیا جائے اور اپنے سکے مضروب کرا کر رائج کر دیے جائیں۔ عبد الملک نے اس رائے کو پسند کیا اور فی الفور 14 قرات درہم مضروب کرائے، جو 5 ماشے کے قریب وزنی ہوتے تھے۔ حجاج بن یوسف نے درہم اور دینار پر ایک طرف قل هو اللہ احد مسلوب کروایا۔ غرض حجاج بن یوسف نے عبد الملک کے دور میں عربی سکوں کو جاری کر کے اسلامی مملکت کے لیے ایک اچھا، عمدہ اور اولین کام سر انجام دیا۔ اس کے علاوہ عبد الملک کے عہد میں حجاج بن یوسف نے ملک کی خوشحالی میں اضافہ کرنے کے لیے بھی جد و جہد کی۔ جنگوں کی وجہ سے ملک کی حالت بری طرح متاثر تھی۔ زراعت کو ترقی دینے میں بھی حجاج نے بہت کوششیں کی۔ اس نے بہت سے ممتاز اربوں کو جاگیروں کے طور پر کافی اراضی عطا کی تاکہ زیادہ سے زیادہ زمین آباد ہو اور آمدنی کے ذرائع بڑھیں۔ اس کے علاوہ دیہاتی لوگوں کی شہروں کی طرف منتقلی کے خلاف کوششیں کی تاکہ خراج میں تباہ کن کمی واقع نہ ہو۔ اس نے مزید اقدامات یہ کیے کہ نو مسلموں کو مجبور کیا کہ وہ ان کھیتوں میں واپس جائیں جنہیں چھوڑ کر وہ آئے ہیں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ آباد ہوں اور آمدنی کے ذرائع بڑھ جائیں۔ اس کے علاوہ حجاج بن یوسف نے عبد الملک کے عہد میں قرآن مجید کے نسخوں میں یکسانیت پیدا کرنے کے لیے کوششیں کی۔ اس کی خواہش تھی کہ ایک طرف تو قرآن حکیم کی مختلف قراتوں کے بارے میں متکلمین کے جھگڑوں کو ختم کیا جائے اور ایک ہی متن مقرر کیا جائے۔ چنانچہ قرآن مجید کی علیحدہ علیحدہ اجزاء یا پاروں میں تقسیم اس کی کوشش معلوم ہوتی ہے۔ نیز قرآن کے اعراب بھی حجاج بن یوسف کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اپنی موت سے پہلے عبد الملک نے جہاں اپنے بڑے بیٹے ولید کو اپنا جانشین مقرر کیا، وہاں اپنے دوسرے بیٹے سلیمان بن عبد الملک کو فلسطین کا والی مقرر کیا۔ کہتے ہیں سلیمان بن عبد الملک بے رحم اور نفسانی خواہش کا اسیر ہونے کے باوجود عدل و انصاف کا شوقین اور جہاد کا حریص تھا۔ موسیقی سے سلیمان کو سخت نفرت تھی، چنانچہ اس نے گانے بجانے کی مخالفت کی۔ سلیمان نہایت خوبصورت وجیح شخص تھا، تنومند اور پرخور بھی تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس نے 70 انار، بہت سی کشمش، 6 مہینے کی عمر کا بکرا اور 6 مرغ کھا لیے اور سب کو ہضم کر گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبد الملک خلفائے بنو امیہ میں ایک مشہور اور کامیاب خلیفہ تھا۔ اس نے تمام عالم اسلام کو ایک مرکز سے وابستہ کرنے میں کامیابی حاصل کی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو خلاصہ پیدا ہو گیا تھا اسے دور کر کے ایک عالمگیر اسلامی حکومت دوبارہ قائم کی۔ اس کام میں اس نے سختی اور تشدد سے زیادہ کام لیا۔ وہ اس کی معذرت میں خود کہا کرتا تھا کہ اگر ایسے جاہل اور سرکش لوگوں سے صدیق اکبر، فاروق اعظم کو واسطہ پڑا ہوتا تو وہ بھی یہی کرتے جو میں نے کیا ہے۔ عبد الملک نے بنو امیہ کی جڑ جما دی جو اس سے پہلے تذبذب کی حالت میں تھی۔ عبد الملک کے مزاج میں درستی اور سخت گیری کے ساتھ معقول پسندی اور حق شناسی بھی تھی۔
اکثر مورخ اس کی مستقل مزاجی اور بلند ہمتی کی تعریف کرتے ہیں۔ عبد الملک کی غلطیوں اور خطاؤں میں سب سے بڑی غلطی یہ تصور کی جاتی ہے کہ اس نے حجاج کو اس کے استحقاق سے زیادہ اختیار اور اقتدار دیا۔ حجاج نے اپنے اختیار کے ظالمانہ استعمال میں کمی نہیں کی، لیکن اس قسم کی غلطیاں پھر اس حکمران سے سرزد ہو سکتی ہیں جو اپنی سلطنت کے قیام اور استحکام کا خواہاں ہو۔ عبد الملک کے زمانے میں مسلمانوں کو فتوحات بھی حاصل ہوئیں اور اندرونی خلفشار بھی ایک ایک کر کے سب مٹ گئے۔ عبد الملک نے اپنی خلافت کے زمانے میں جو کام سر انجام دیے ان کے اعتبار سے ان کا شمار نامور اور کامیاب خلفاء میں ہوتا ہے۔ ساتھ ہی وہ باعظمت اور باجبروت خلیفہ بھی تھا۔ علم و فضل کے اعتبار سے بھی اس کا مرتبہ بہت بلند تھا اور شجاعت اور سپاہ گری کے اعتبار سے بھی وہ بہادر اور نامور سپہ سالاروں کی فہرست میں شمار کیا جاتا تھا۔ عبد الملک بڑا صاحب علم شخص تھا۔ ایک روز عبد الملک ابو ہریرہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ شخص ایک دن عرب کا بادشاہ ہو جائے گا۔ ام دردہ نے عبد الملک کے خلیفہ بن جانے کے بعد عبد الملک سے ایک روز کہا کہ میں پہلے ہی سمجھتی تھی کہ تو ایک روز حکمران بن جائے گا۔ عبد الملک نے پوچھا کہ کس طرح؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تجھ سے بہتر نہ کوئی بات کرنے والا دیکھا ہے نہ بات سننے والا۔ امام شابی کہتے ہیں کہ میں جس شخص کی صحبت میں بیٹھا وہ میرے علم کا قائل ہو گیا، مگر میں خود عبد الملک کے علم و فضل کا قائل ہوا ہوں۔ خلفاء میں عبد الملک کو یہ بھی فوقیت حاصل ہے کہ اس نے سب سے پہلے کعبہ پر دیباج کے پردے ڈالے۔ ایک مرتبہ عبد الملک سے کسی نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ پر بڑھاپا بہت جلدی طاری ہو گیا ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ کیسے نہ آتا، میں ہر جمعے کو اپنی بہترین عقل لوگوں پر خرچ کرتا ہوں۔ عبد الملک سے کسی نے ایک روز پوچھا کہ آدمیوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ اس نے کہا کہ جس شخص نے بلند رتبہ ہو کر تواضع کی اور بحالت اختیار زہد کو ترجیح دی، بحالت قوت عدل و انصاف سے کام لیا، وہی سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ جب عبد الملک کے پاس باہر سے کوئی شخص آتا تو وہ اس سے کہا کرتا، دیکھ 4 باتوں کا لحاظ کرنا۔ ایک تو جھوٹ نہ بولنا کیونکہ مجھ کو جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ دوسرا، جو کچھ میں پوچھوں اس کا جواب دینا۔ تیسرے، میری مدح نہ کرنا کیونکہ اپنا حال میں خود ہی خوب جانتا ہوں۔ چوتھے، میری رعیت پر مجھے برانگیختہ اور مشتعل ہرگز نہ کرنا کیونکہ ان کو میری عنایات کی زیادہ ضرورت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عبد الملک جب بیمار ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ وہ صحت مند نہیں ہوگا تو اپنی ساری اولاد کو بلانے سے پہلے اپنے بڑے بیٹے ولید کو اپنے پاس بلایا اور اسے نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگا، بچے، لڑائی میں نہایت سرگرمی دکھانا، نیک کاموں میں ضرب المثل بننے کی کوشش کرنا کیونکہ لڑائی قبل از وقت موت کو نہیں بلاتی۔ نیک کام کا اجر ملتا ہے اور مصیبت میں خدا مددگار ہوتا ہے۔ سختی میں نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ آپس میں رنجشیں نہ بڑھانا کیونکہ ایک تیر کو جو چاہے توڑ سکتا ہے اور جب بہت سے تیر جمع ہو جائیں تو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اے ولید، میں جس معاملے میں تمہیں خلیفہ کرتا ہوں اس میں خدا کا خوف کرنا، حجاج بن یوسف کا خوب خیال رکھنا، اسی نے گویا تجھے خلافت تک پہنچایا ہے، اس کو اپنا دایاں بازو اور بہترین تلوار سمجھنا، وہ تجھ کو تیرے دشمنوں سے پناہ میں رکھے گا، اس کے حق میں کسی کا قول نہ سننا، اور یاد رکھنا تجھ کو حجاج کی زیادہ ضرورت ہے، حجاج کو میری اتنی ضرورت نہیں۔ جب میں مر جاؤں تو لوگوں سے اپنی بیعت لینا اور جو شخص انکار کرے اس کا خاتمہ کر دینا۔ کہتے ہیں اپنے باپ کے یہ الفاظ سن کر ولید سمجھ گیا کہ اس کے باپ پر نزع کا وقت آ گیا ہے، لہٰذا وہ رونے لگا۔ عبد الملک نے اپنے بیٹے ولید کی طرف غور سے دیکھا اور کہنے لگا، لڑکیوں کی طرح رونے سے کیا فائدہ؟ میرے مرنے کے بعد تیار ہو کر جرت کو کام میں لاتے ہوئے بائیں کندھے پر تلوار رکھنا اور جو شخص ذرا سا بھی سر اٹھائے اس کا سر کاٹ دینا، تاکہ مملکت اسلامی میں امن قائم رہے، اور جو چپ رہے اسے چھوڑ دینا کہ وہ اپنے مرض سے آپ ہی مر جائے گا۔ امام ثعلبی لکھتے ہیں کہ عبد الملک کہا کرتا تھا کہ میں رمضان میں پیدا ہوا، رمضان میں ہی میرا دودھ چھڑایا گیا، رمضان ہی میں نے قرآن شریف ختم کیا، رمضان میں ہی میں بالغ ہوا، رمضان میں ہی ولی عہد ہوا، رمضان میں ہی خلیفہ بنا۔ مجھے خوف ہے کہ میں رمضان میں ہی مروں گا، لیکن اس کے برعکس وہ شوال میں فوت ہوا۔ بہرحال عبد الملک کے بعد اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک 36 سال کی عمر میں دمشق میں تخت خلافت پر بیٹھا۔ کیونکہ وہ نہایت ناز و نعمت کا پالا ہوا تھا، لہٰذا علم و فضل سے بے بہرا اور پڑھنے لکھنے میں بہت ہی ناقص تھا۔ اپنے باپ عبد الملک کے کفن دفن سے فارغ ہو کر اس نے جامع مسجد کا رخ کیا، سارے لوگوں کو وہاں جمع کیا، انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، لوگوں، جس کو اللہ نے مقدم کیا اس کو کوئی مؤخر نہیں کر سکتا،
اور جس کو اللہ نے مؤخر کیا اس کو کوئی مقدم نہیں کر سکتا۔ موت اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں تھی جس کو اس نے انبیاء اور دیگر سب کے لیے لازم کر دیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کی خدمت کا والی ایک ایسے شخص کو بنا دیا ہے جو مجرموں پر سختی اور اہل فضل اور اہل حق پر نرمی کرنے والا اور حدود شرعیہ کو قائم کرنے کا عزم رکھتا ہے، اور وہ خانہ کعبہ کے حج اور سرحدوں پر جہاد یعنی دشمنان دین پر حملے کرتے رہنے کا عزم رکھتا ہے۔ یاد رکھو، اس کام میں نہ سستی کرنا چاہتا ہوں نہ حد کو تجاوز کرنے کو اچھا جانتا ہوں۔ لوگوں، مجھے تمہارا خلیفہ مقرر کیا گیا ہے۔ تم خلیفہ وقت کی اطاعت کرنا، مسلمانوں میں اتفاق کو قائم رکھنا۔ یاد رکھو، جو سرکشی کرے گا اس کا سر توڑ دیا جائے گا، اور جو خاموش رہے گا وہ اپنے مرض میں خود ہی ہلاک ہو کر رہے گا۔ خلیفہ بننے کے بعد ولید بن عبد الملک نے حجاج کے اختیار اور اقتدار کو نہ صرف بدستور قائم رکھا بلکہ اس میں مزید اضافہ کیا۔ قتیبہ بن مسلم کو خراسان کا گورنر رہنے دیا گیا، اور قتیبہ بن مسلم نے چین اور ترکستان کے اندر فتوحات حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مغرب کی جانب موسیٰ بن نصیر افریقہ کی حالات کو درست کر چکا تھا، جبکہ خود ولید کا بھائی مسلمہ بن عبد الملک رومنوں کی بیخ کنی میں مصروف تھا۔ مکران شہر میں داخل ہونے کے بعد خریم بن عمر نے اپنے چھوٹے سالاروں کی سرکردگی میں اپنے لشکر کو مستقر کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ اپنے گھوڑوں کو دوڑاتا ہوا جب وہ حویلی کے قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ حویلی کے صحن سے رونے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ خریم بن عمر متفکر ہوا۔ جب وہ حویلی میں داخل ہوا اس نے دیکھا کہ حویلی میں خادمہ ساول بیچاری ہچکیاں اور سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ صحن کے اندر ہی بنانا حنزلہ کے ساتھ گدیری، بیرومل، ہرچند رائے، سانکرا کی ماں روجن متفکر اور پریشان کھڑے تھے۔ جو ہی خریم بن عمر حویلی میں داخل ہوا، بنانا بن حنزلہ اس کی طرف بھاگا۔ اتنی دیر تک خریم بن عمر گھوڑے سے اتر گیا۔ آگے بھاگتے ہوئے بنانا بن حنزلہ خریم بن عمر سے بغلگیر ہو گیا تھا۔ علیحدہ ہونے پر خریم بن عمر نے اسے مخاطب کیا، ابن حنزلہ، یہ ساول کیوں رو رہی ہے؟ اس کے رونے کی آواز میں نے حویلی کے باہر سنی ہے۔ کیا اسے کسی نے کچھ کہا ہے؟ کیا کسی نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی؟ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو یاد رکھنا اسے کڑی سزا دی جائے گی۔ اور تم سب لوگ حویلی کے صحن میں کیوں کھڑے ہو؟ ابن سار کہاں ہے؟ اس موقع پر ابن حنزلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے بیرومل کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بیرو میرے بھائی، خریم کے گھوڑے کو استبل کی طرف لے جاؤ۔ بیرومل بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور خریم بن عمر کے گھوڑے کو پکڑ کر وہ استبل کی طرف لے گیا۔ پھر ابن حنزلہ نے خریم بن عمر کو مخاطب کیا، خریم میرے بھائی، فوراً اندر آ جاؤ۔ ابن سار تمہارے جانے کے بعد بیمار ہو گیا تھا، اب وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اس وقت نزا کا وقت طاری ہو گیا ہے۔ ہم سب اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے لیکن اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم سب کو باہر نکالا ہے۔ اس وقت صرف سانکرا اس کے پاس ہے۔ سانکرا کو وہ کوئی نصیحت وصیت کر رہا ہے۔ وہ کئی بار تمہارا پوچھ چکا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے وہ تمہیں دیکھ سکے۔ بھاگ کر اندر جاؤ، اسے ملو۔ ابن حنزلہ کے اس انکشاف پر خریم بن عمر پریشان اور فکر مند ہو گیا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا سامنے کے کمرے میں گیا۔ دروازے کے قریب کھڑے ہو کر اس نے دیکھا کہ بستر پر ابن سار بے حس سا لیٹا ہوا تھا۔ سانکرا کا ہاتھ اس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا اور بڑی دکھی آواز میں اسے مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، میری بیٹی خریم بن عمر ایک صاف باطن، سادہ، بھولا، بے لوث اور صاف دل انسان ہے، خدا فروش نہیں۔ یہ گانگت محبت اور الفت کے لیے اپنی جان تک قربان کر سکتا ہے۔ میری بیٹی وہ ایسا جرری، ایسا دلیر ہے کہ 400 پھیلی اذیتوں کی چادر اور منجمد ٹھہرے ہوئے عذابوں کے اوپر کھڑا ہو کر بھی حق کی صدا دے سکتا ہے۔ وہ ایسا نایاب اور بے مثل تیغزن ہے کہ آگ برساتے بادلوں کے درمیان کھڑا ہو کر بھی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا ہے۔ خریم بن عمر دروازے پر کھڑا۔ اس نے دیکھا کہ ابن سار بول رہا تھا۔ سانکرا رو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے جیسے بھادوں میں ندیاں جل تھل ہو گئیں۔ اس کی ہچکیوں کی آواز ایسے سنائی دے رہی تھی جیسے کسی سوما کا ناقوس سے بجتے بجتے اپنی آواز سے محروم ہونے لگا ہو۔ اس بیچاری کی آواز اس طرح ہو رہی تھی جیسے کسی معبد کا نغمہ کھو گیا ہو، جیسے کسی مسافر کے جادو کا عصا گم ہو گیا ہو، جیسے کسی سائر آفاق سیاہ جہاں گرد کی منزل ہجر کے آتشی لہو میں کھو گئی ہو۔ اچانک سانکرا کو خریم بن عمر کی موجودگی کا احساس ہوا۔ تڑپ کر اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ خریم بن عمر کو دیکھتے ہوئے لمحہ بھر کے لیے اس کی آنکھوں کے اندر تازہ اور نئے سکھ کی بانسریاں سی بجنے لگیں۔ اس کے بعد دوبارہ خوشبوئے عروسی سی لڑکی یتیمیوں کے اشک کی تپش کی مانند ہو گئی۔ خریم بن عمر آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔
اس کے قدموں کی چاپ شاید ابن سار نے بھی محسوس کر لی تھی۔ اس نے سانکرا کو مخاطب کیا، سانکرا میری بیٹی، کمرے میں کون آیا ہے؟